يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم اور میرے معزز سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو، صحیح بات کہو، سچ بولو. جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا کہیں ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ، کہیں روزے کا حکم دیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے دین کے جو فرائض ہیں ان کو کرنے کا حکم دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات بولو. مختصر طور پر سمجھ لیجئے کہ انسان کے اندر دو ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان بنتا ہے. اگر وہ دو چیزیں انسان کے اندر نہ ہو تو پھر انسان اور جانور کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا. انسان اور جانور کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا. پیٹ تو ہر ایک کے پاس ہے، کان تو ہر ایک کے پاس ہے، ناک تو ہر ایک کے پاس ہے، پاؤں تو ہر ایک کے پاس ہے. جتنے جانور ہیں سب کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. پھر انسان اور جانور کے اندر جو چیز فرق کرنے والی ہے، جو چیز امتیاز کرنے والی ہے، جو چیز انسان اور جانور کے درمیان فرق کرنے والی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے، ایک تو اس کا دل ہے، سمجھنے والا دل، جو دوسرے جانوروں کو نہیں ملا. گوشت کا لوتھڑا تو ہر ایک کے پاس ہے، لیکن اس لوتھڑے کے اندر جو سمجھنے کی استعداد ہے، جو غور و فکر کی استعداد ہے، وہ استعداد اللہ تبارک و تعالی نے کسی جانور کے اندر نہیں رکھی. دوسری چیز زبان ہے. اس زبان سے انسان بولتا ہے اور اسی زبان سے انسان اپنی بات دوسرے کو سمجھاتا ہے، دوسرے تک بات پہنچاتا ہے اور دوسرے کی بات کو بھی سمجھتا ہے. تو یہی دو چیزیں ہیں جس سے انسان بنتا ہے. عربی کا مشہور مقولہ ہے الانسان هما الاصغران احدهما القلب وآخرهما اللسان، کہ انسان دو چھوٹی چیزوں کا نام ہے. وہ دو چیزیں جسم اور جثے کے اعتبار سے نہایت ہی چھوٹی ہے. ہاتھ کے مقابل میں اس کی جسامت چھوٹی ہے، پیر کے مقابل میں اس کی جسامت چھوٹی ہے. جسم کے جتنے بڑے بڑے اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کے مقابل میں اس کی جسامت چھوٹی ہے. وہ چیز کیا ہے جو دو چیز سے انسان بنتا ہے؟ ایک اس کا دل ہے اور دوسری اس کی زبان ہے.
یہی دو چیزیں ہیں جس سے انسان بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں انہی دو چیزوں کی اصلاح کا حکم دیا ہے، انہی دو چیزوں کو درست کرنے کا حکم دیا ہے۔ کان، آنکھ، ناک یہ سب درست ہو جائیں گے، سب کی اصلاح ہو جائے گی اگر صرف دو چیزوں پر دھیان رکھا جائے۔ ایک دل ہے اور ایک زبان ہے۔ دل کا دھیان کیا ہے؟ دل کا دھیان یہ ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے، خدا تعالیٰ کا خوف پیدا کیا جائے، کفر سے بچا جائے، شرک سے بچا جائے، بدعات سے بچا جائے، رسومات سے بچا جائے، ایک دوسرے کی عداوت اور دشمنی سے بچا جائے۔ یہ دل کی طہارت ہے، یہ دل کا تقوی ہے، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو تمام کے تمام اعمال درست ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ دو چیزوں درست کر لو، تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغۃ، کہ انسان کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ درست ہو جائے، صلح الجسد کلہ، تو تمام درست ہو جائیں گے، واذا فسدت، اور اگر وہ بگڑ جائے، فسد الجسد کلہ، تمام بگڑ جائیں گے۔ الا وہی القلب، سنو وہ کیا چیز ہے؟ وہ دل ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ اگر تمہارا دل سدھر جائے، اگر تم اپنے دل کو بنا لو تو تمام معاملات تمہارے بن جائیں گے، اور اگر تمہارا دل بگڑ جائے تو تمام معاملات بگڑ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دل کی اصلاح کرو، تم اپنی زبان کی اصلاح کرو۔ زبان کی اصلاح، دل کی اصلاح کس میں ہے؟ دل کی اصلاح تقوی میں ہے، دل کی اصلاح اللہ سے ڈرنے میں ہے۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو انسان تنہائی میں ہوگا تو بھی گناہ نہیں کرے گا، انسان مجمع کے اندر ہوگا تب بھی گناہ نہیں کرے گا، انسان رات کی تاریکیوں میں ہوگا تب بھی گناہ نہیں کرے گا، اور دن کے روشنی میں ہوگا، دن کے اجالے میں ہوگا تب بھی گناہ نہیں کرے گا۔ ایک واقعہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ٹہل رہے تھے، تہجد کے وقت کی بات ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک مکان سے ہوا۔ اس مکان سے آواز آئی، ایک بوڑھی عورت فریاد کر رہی تھی۔ ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ بیچنا ہے، دودھ میں پانی ملا۔ دودھ بیچنے والے کی شریعت یہی کہتی ہے کہ بغیر دودھ میں پانی ملائے دودھ بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ ان کی فنکاری ہے، یہ ان کی کمالات ہے کہ پانی جو مفت میں ملتا ہے اس پر بھی پیسہ لیتے ہیں، اور پیسہ کتنا لیتے ہیں؟ دودھ کے بھاؤ کا لیتے ہیں۔ بہرحال اس عورت نے کہا بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو، کل دودھ بیچنا ہے۔ اس بیٹی نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہ ملایا جائے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کوئی امیر المؤمنین تو دیکھ نہیں رہے ہیں، امیر المؤمنین اس وقت تو نہیں ہے، دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اتفاق دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان کے پاس دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو، بیٹی کہتی ہے نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لڑکی نے، ان کی بیٹی نے کیا ہی خوب جواب دیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اماں جان
جس پروردگار کا حکم امیر المؤمنین نے پہنچایا ہے وہ پروردگار تو دیکھ رہا ہے، امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ جس احکام کی تبلیغ عمر فاروق رضی اللہ تعالی کر رہے ہیں، امیر المؤمنین کر رہے ہیں، ان کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مکان پر نشان لگا کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد صبح میں پتہ لگاتے ہیں کہ وہ لڑکی کس عمر کی ہے، اس کا نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ اس لڑکی کا نکاح نہیں ہوا ہے، وہ لڑکی بالغ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گھر اپنے لڑکے کا نکاح کا پیغام بھیجا۔ بہرحال اس کا نکاح ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جو لڑکے ہیں جن کا نکاح ہوا ہے ان کا نام ہے عاصم، اور عاصم رضی اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور اس بیٹی سے ایک شخص پیدا ہوتا جس کو آج پوری دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے، جس کو خلافت راشدہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو پانچواں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ ان کے دور حکومت میں عدل و انصاف کا اتنا اثر تھا، انسان کو چھوڑیے جانور کے اندر ان کے انصاف کا اثر سرایت کر چکا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھیڑ اور بکریاں ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے۔ بھیڑ یہ درندہ ہوتا ہے، مسکین جانور کو پھاڑ کر کھا جاتا ہے، بکری اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ جو ظالم اور جو خوخار درندے ہیں ان کے اندر بھی انصاف سرایت کر چکا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، بکری اور بھیڑ ایک گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا تو اچانک ایک بھیڑیے نے اس کی بکری کو لے کر چلا گیا، تو اس شخص نے کہا لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو عمر بن عبدالعزیز تو اس شخص نے، اس چرواہے نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب تک زندہ تھے تو بھیڑ اور بکری ایک ساتھ رہا کرتے تھے، ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے۔ جب بھیڑ نے بکری کا شکار کر لیا ہے تو لگتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ لوگوں نے پتا کیا کہ واقعی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو لوگوں نے پتا لگایا تو حقیقت میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر میں تقویٰ کی کیا اہمیت تھی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تقویٰ کی اہمیت جو تھی وہ تھی ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس تقوی کو قبول کیا۔ ان کے شادی کے بعد جو ان کے نواسے ہوئے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے اولاد عطا فرمائی۔ تو دل بناؤ گے تو تمام کی تمام چیزیں بن جائیں گی، تقویٰ اختیار کرو گے تو تمام کی تمام چیزیں درست ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ چیز کیا ہے؟ زبان۔ یہ زبان ایک اہمیت کی حامل ہے، اسی زبان پر نسل انسانی قائم اور دائم ہے، اسی پر نسل انسانی باقی ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ دل سے تو نہیں ہوتا، وہ زبان سے ہوتا ہے۔ قاضی کہتا ہے کہ میں نے اس عورت کو تمہارے نکاح میں دیا، تو وہ شخص کہتا ہے میں نے قبول کیا، تو زبان سے قاضی نے کہا میں نے نکاح کر دیا، اس شخص نے کہا میں نے قبول کر لیا۔ تو یہ جو ایک اجنبی عورت، ایک اجنبی مرد جو ایک دوسرے کے میاں اور بیوی بن گئے، وہ کس وجہ سے بن گئے؟ زبان کی بولی ہی کی وجہ سے بن گئے۔ اور پھر جب ان سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ درست ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے۔ اگر زبان کا بول نہ پایا جائے
زبان کی بول نہ پائی جائے، اور ایک عورت اور ایک مرد کا تعلق پیدا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو جائے، تو یہ بچہ کیا ہوگا؟ پاکیزہ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس سے نسل چلے گی؟ ہرگز نہیں۔ اسلام نے، شریعت نے اس نسل کو ختم کر دیا۔ زبان ہی کی وجہ سے بیوی نکاح میں آتی ہے، اور زبان ہی کے ذریعے سے طلاق ہوتی ہے اور بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ تو زبان کو درست کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ دو چیزوں کی تم اصلاح کر لو، ایک دل کی اصلاح کر لو اور ایک زبان کی اصلاح کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم، کہ تم دل اور زبان کی اصلاح کر لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرما دیں گے، ویغفر ذنوبکم، اور تمہارے گناہ کو بخش دیں گے، فقد فاز فوزا عظیما، اور تم بڑی کامیابی حاصل کرو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔